میں اصل جو عرض کر رہا تھا وہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ موٹیویشن کے لیے جنت کو بیان کرتا ہے اور برائی سے روکنے کے لیے جہنم کو بیان، اور یہ فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھو حقائق کا پتہ صرف سائنس کے تجربوں سے نہیں چلتا، خبر سے بھی چلتا ہے۔ 4 آدمیوں نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہے، آپ کو سائنسدان چونکہ اس کے قائل نہیں ہے، ابھی تک کوئی پریکٹیکل کوئی لیبورٹری میں تجربہ نہیں ہوا، کوئی بارود کی اسمیل بھی نہیں آ رہی، تو میں کیسے مان لوں؟ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جہاں پھٹا ہے نا وہاں کے سائنسدان تو بتا سکتے ہیں، جہاں نہیں پھٹا یہاں ڈاکٹر سائنسدان کیسے بتائیں گے؟ تو مخبر صادق جو سچ بولتا ہے اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ دلیل۔ پیغمبروں سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی نہیں گزرا، کیونکہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، پوری قوم سے ٹکر لیتے ہیں، وہ معجزے دکھاتے ہیں، ان کی تعلیمات آج بھی ہیں، ایسی پاکیزہ تعلیمات دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قرآن کہتے ہیں ان سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے، سارے پیغمبر ایک خدا ہے، جنت برحق اور جہنم برحق، جنت کی صفات کی سب نے ایک جیسی بیان کی، حالانکہ ان کے فالوورز میں لڑائی ہے، یہودی الگ ہیں، عیسائی الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، لیکن تعلیمات کیا ہیں؟ سیم۔ وہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی، یہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بھائی جن پیغمبروں کو فالو کیا جا رہا ہے وہ سب ایک پیغام لے کر آئے، اگر ان کو اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو سب کی موٹیویشن کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا۔ ایک موٹیویشن یہ کہہ رہے ہوتے کہ یوں کرو تو تمہیں دنیا میں دوسرا جنم مل جائے گا، جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں نا، سارے ایک ہی بات کرتے رہے، آگ ہے جہنم میں اور جنت میں کیا ہے؟ چشمے۔ تو قرآن کہتا ہے جس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، میرا اعمال نامہ پڑھو۔ ایک واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، پھر اگلے ہفتے یہیں سے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا۔ آگے اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کی، ان نعمتیں بیان کرنے سے پہلے ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جو آج ہمارے لبرل لوگوں میں جنت کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے، اس فالٹ کا علاج کرنا بہت ضروری۔ اکثر ملحد اور ایتھیس لوگ اور لبرل لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنی عیاشی ہو بھائی، شراب بھی مل رہی ہے، 72 حوریں مل رہی ہیں، یہ تو عیاشی ہے۔ خدا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے عیاشی کا کہہ کے، ہے بھائی عیاشی دے رہا ہے، عیاشی۔ تو وہاں تو لائبریری ہونی چاہیے، جیسے آپ دنیا میں جب کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو تم یہ کرو تو میں ایک لائبریری بنا دوں گا، اس سے تم کیا کرو گے؟ اسٹڈی کر کے ترقی کرنا، تمہیں امریکہ میں فلاں یونیورسٹی میں۔ تو شریف لوگوں کی موٹیویشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور پاگلوں کی موٹیویشن کا دنیا میں کیا طریقہ ہے؟ ابے تو یہ کر لے، میں تجھے 3 گٹکے فری میں لا کے کھلا دوں، تو شراب کی بوتلیں اور نائٹ کلب میں تو جانا، انجوائے کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ بھی کیسے، مسلمانوں کا اللہ بھی موٹیویشن کیسے کر رہا ہے؟ جنت میں حوریں اتنی خوبصورت سفید کلر کی اور بڑی بڑی آنکھیں اور 70 حوریں اور شراب اور کباب، تو یہ کیا ہے؟ تو عیاشی۔ اللہ ایسے موٹیویشن کرتا، وہاں لائبریری ہوگی، وہاں تم تحقیقات کرو گے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرو گے، انسانیت کی خدمت کرو گے، لیڈرشپ ملے گی تمہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو انگریز بھی جب کسی کو نوازتے ہیں نا بڑے کام پہ، سائنٹسٹ کو، تو پیسے ہی دیتے ہیں اس کو۔ انگریز کے ہاں تو ہر چیز کی قیمت کس سے ہے؟ یہ گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت کا جو بدلہ اس کو دنیا میں دے سکتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے؟ پیسوں سے پتہ چلتا ہے، اس کو کتنے پیسے دیے جائیں، اور پیسے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے عیش کرنا آسان۔ انسان کی یہ نیچر ہے کہ انعام اس کو عیش کی صورت میں ہی چاہیے، کتابوں کی صورت میں بولو نہیں چاہیے۔ اللہ اگر ہمیں کہہ دیتا نماز پڑھو تو قیامت میں ایک لائبریری ملے گی تمہیں، ہم کہتے ہیں اللہ وہاں لائبریری میں کیا ہوگا؟ اللہ کہتے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، نالج تمہیں پتہ چلے گا ارطغرل ڈرامے میں کہاں کہاں غلطی تھی اس تاریخ میں، اور کہاں کہاں حلیمہ نے دغا دی ہے، اور کہاں کہاں ارطغرل نے جھوٹ بولا ہے حلیمہ کے ساتھ۔ تو اللہ نے ان سب باتوں کا جواب دے دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ حور اور شراب کباب تو تمہیں سمجھانے کے لیے، اصل بات یہ جس چیز کا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا، تو وہاں ملے گی تمہیں وہ چیز۔ تو آپ کو اگر ارطغرل ڈرامہ دیکھنا ہوگا اللہ دکھا دیں گے وہاں پہ، وہ سچی مچی والا دکھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی نالج چاہیے ہوگی دے دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پہ، وہاں لائبریری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک مرد کو 72 حوریں، عورت کو کیا ملے گا؟
ابھی میں نے جمعے کے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی لبرل قسم کی خاتون کے پاس ساتھ نا ٹی وی میں، وہ عورت مذاق اڑا رہی ہے جنت کا، اور مولانا صاحب جوابات دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی عورت کے ساتھ جو اس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے، یہ خام خواہ میں قرآن آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ جنت. وہ کہہ رہی ہے آپ کو تو 72 حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ کہہ رہی آپ حوروں کے سردار ہوں گی. لوگ ہنس رہے ہیں پھر پیچھے نا کہ آپ جنت میں جائیں گی تو حوروں کی. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو دنیا میں 70 عورتیں دے دو، فرض کر لو دنیا میں کتنی عورتیں دے دو؟ 70. اور ایک عورت کو 70 آدمی دے کے تو دیکھو آپ اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے، میرا نام بولو بدل دے گا. یقین نہ آئے ایک مرغے پہ 10 مرغیاں ڈڑبے میں رکھو آپ، مرغا سارا دن لوفری کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہو. لیکن الٹا کر کے دیکھو ذرا آپ اس معاملے میں، ایک مرغی ہو اور ڈڑبے میں 10 مرغے، صبح جنازہ اٹھے گا اس مرغی کا، جنازہ اٹھے گا. یہ نیچر کے خلاف بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا اس خاتون سے کہتے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں 72 مرد ملیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے، جس قسم کی حرکتیں اور باتیں آپ کر رہی ہو اللہ آپ کو جنت میں لے جا کے 72 آدمی آپ کو دے دے گا. اور پھر وہ خاتون خود ہی کہہ رہی تھی ایک مرد میں 40 مردوں کے برابر بھی قوت ہوگی. تو اب سوچ لو 72 میں سے ہر مرد میں 40 آدمیوں کے برابر قوت، تو 72 کو ذرا 40 سے ضرب دیں ذرا کیلکولیٹر پہ. بولی صاحب آپ یہ نیک کام آپ کر لیں. کوئی ہے کالو کا لیٹر ہے کسی کے پاس؟ 72 کو بھائی 40 سے ضرب دو یار، میں دے دیتا ہوں. 72 کو 40 سے ضرب دے کے چھوڑو 2880. تو وہ 72 آدمی 2880 آدمیوں کے برابر ہوئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب سوچو ایک عورت کو اگر 2880 آدمی بطور ہسبینڈ کے دے دیے جائیں، وہ عورت کہے گی اللہ جہنم میں بھیج دیتا یہ زیادہ اچھا تھا. کیا خیال ہے؟ یہ کامن سینس کے اسلام دین فطرت ہے، نیچر کی بات کرتا ہے. تو مرد کے لیے زیادہ بیویاں ہونا یہ نیچر ہے مرد کی، یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے. عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہونا فخر کی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے اس کا ایک آدمی ڈھنگ کا ہو، صحت اچھی ہو، ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، خوبصورت ہو، وفادار ہو. اس کے لیے فخر اس میں نہیں کہ میرے 2 میاں ہیں، اس کے لیے فخر ہے کہ میرا میاں یہ ہے، دیکھو کتنا اچھا ہے، اور یہ تمہارا والا دیکھو کیسا ہے. اس کے لیے فخر ہے کہ ایک ہو لیکن ہو کیسا. تو اس لیے ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ یہ والا میاں آپ کو ملے گا. آپ وہ اس پہ کہتے ہیں یہ والا، کہتے ہیں ریپیئرنگ ہوگی، اس میں جتنے مینوفیکچرنگ فالٹ ہیں، حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور، کمپنی کہتی ہے جو میکینک ہے نا وہ کیا کہتا ہے بھائی یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ تو میں ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ اس کے سارے فالٹ کو دور کرے گا، ریپیئرنگ ہوگی، اس کے بعد یہ جائے گا جنت. تو یہ نیچر کے خلاف ہے کہ عورت ایک سے زیادہ مرد، اور اگر کسی عورت کو شوق ہے ایک سے زیادہ مردوں کا بھائی وہ جنتی ہو نہیں سکتی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو معاذ اللہ لڑکوں کا شوق ہے، ہومو سیکشولیٹی کا شوق ہے اس کو. اب وہ جب 70 حوروں کا سنتا ہے تو اس کو ذرا بھی رغبت نہیں ہوتی. کیوں ہوگی اس کو رغبت؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام بتاتے تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں خوبصورت عورتیں ملیں گی. ان کو موٹیویشن ملتی؟ وہ تو دنیا میں خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کے لیے تیار نہیں. وہ لوط علیہ السلام سے کہتے تھے ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط آپ کہتے ہو شادیاں کرو، ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب وہ قوم اگر لوط علیہ السلام سے اعتراض کرتی کہ آپ کہتے ہو جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں تو جو دنیا میں مل رہی ہیں ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے معاذ اللہ. تو لوط علیہ السلام جواب میں کیا کہتے کہ تمہارے لیے کون کہہ رہا ہے کہ جنت ہے بھائی. اب لوط علیہ السلام کی قوم کہتی جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں حوروں میں دلچسپی نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے کہ بھئی تمہارے لیے کون کہہ رہا ہے کہ جنت ہے؟ تم تو گندے پلید لوگ ہو، تمہیں تو عورت میں دلچسپی نہیں ہے، تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو. تم جب تک اس جرم سے توبہ کر کے اپنی نیچر کو چینج نہیں کر لیتے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں. تو ایسے ہی جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا شوق ہے نا، تو مولوی صاحب کو جواب میں کہنا چاہیے تھا محترمہ یہ ان عورتوں کے لیے جو نیچر پر ہے، جو فطرت پر ہوتی ہے. اس کو کتنے آدمی چاہیے؟ اس کو ایک چاہیے، ہاں ڈھنگ کا چاہیے اس کو. تبھی ہم عورتوں سے کہتے ہیں ڈھنگ کا اکلوتا نہیں مل رہا تو کسی ڈھنگ کے آدمی کی تیسری چوتھی دوسری بن جاؤ. ایک نالائق آدمی کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنگ کے آدمی کی، کسی مکھنچو کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنگ کے آدمی کی دوسری یا تیسری بن جاؤ. تو عورت اس پہ فخر کرتی ہے. تو آج بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے جنت کا، تو ہمیں ان کے مذاق اڑانے پہ ترس نہیں آتا، ہمیں ان کی ذات پہ ترس آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کو جنت کے بڑا شوق ہے، حوروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جنت کی شراب اور کباب ان کو یاد آتے ہیں، دیکھو کیسے
پاگل ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ یتمخامسون، ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں. وہ دیکھو مولانا ٹائپ کا آدمی یہ جنت کی لالچ میں فجر پڑھنے جا رہا ہے بھائی. مذاق اڑاتے ہیں نا. شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کہاں جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہے، نماز پڑھ کے آئے گا، جنت چاہیے اس کو. آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمْ، آج کے دن، آج کے. یہ ہمارے حضرت کہتے تھے الیوم کا لفظ مجھے قرآن میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. فَالْيَوْمْ، آج، آج. الیوم کا معنی، یوم کا معنی دن، الیوم کا معنی آج. قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج کے دن وہ لوگ جو جنت پر ایمان رکھتے تھے وہ ہنسیں گے کس پر؟ ان لوگوں پر جو جنت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کہ بے وقوفو، تم نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند عیاشی کی خاطر کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اور کمال کی بات ہے جو جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، عورت کے ٹھرکی یہ زیادہ ہوتے ہیں. جو حوروں کا لالچی ہوتا ہے وہ نظر کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے، اس میں ٹھڑک بھی کم ہوتی ہے. اور جو مذاق اڑاتے ہیں وہ نائٹ کلب کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ شراب کباب کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ اپنی بیوی پہ گزارا کر نہیں سکتے عام طور پہ. تو ٹھڑک ان میں زیادہ ہے. اور مذاق کس کا اڑاتے ہیں؟ دینداروں کا. تو وہ دیندار تو وفا کرتا ہے، وہ تو حرام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اسی ٹھڑک نہ ہونے کی وجہ سے تو حوریں ملیں گی اور ٹھڑکیوں کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ. تو اس لیے میرے بھائی جنت بڑی حسین چیز اللہ نے بنائی ہے اور اس میں کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے. عورت مرد کا عورت کی طرف اٹریکشن یہ تو نیچرل ہے. تو جس میں نہ ہو وہ تو علاج کرا رہا ہوتا ہے اپنا جا کے. تبھی تو اللہ نے عورت رکھی ہے جنت میں مردوں کے لیے. اب آپ بتاؤ اور اللہ کیا عیاشی دے. اب ان سے پوچھیں کہ اور کیا چاہتے ہو جنت میں، کیا ہونا چاہیے تھا؟ نیک بندوں کو کیا ملنا چاہیے تھا جنت میں؟ آپ بتا دیں کیا ملنا چاہیے تھا. تو یہی چیز ہے جو ہمیشہ سے نہریں ہوں گی، اس میں پانی ہوگا، چشمے ہوں گے. قطوفہا دانیہ، سورہ الحق میں کہتا ہے ایسے گھنے باغات جن کے پھل زمین پہ لٹک رہے ہوں گے. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹرے میں سیب پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹرے میں آم اور خربوزے پیش کیے جائیں گے. نا 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 نا، یہ نیچرل بولو نا نہیں ہے. اصل تو باغات ہونے چاہیے جہاں لڑیاں لٹک رہی ہوں سیبوں کی اور آم کی. اور وہ قطوفہا دانیہ، سورہ الحق میں کہتا ہے اللہ کہ ان کے جو پھل ہیں وہ زمین کے قریب ٹہنیاں بوجھل ہونے کی وجہ سے زمین سے جھک رہی ہوں گی. ایسے پھل ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، کہا کہ جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا اس پرندے کا گوشت تمہیں کھلایا جائے. اللہ گائے کے گوشت کا تذکرہ نہیں کر رہا، وائٹ میٹ کا کر رہا ہے. دنیا میں گائے کے گوشت کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے، مرغی کو اللہ نے ویلیو بولتے کیوں نہیں. کیوں؟ دنیا میں جب قربانی ہوتی ہے گائے کاٹی جاتی ہے، بکرا کاٹا جاتا ہے، دمبا کاٹا جاتا ہے اور اونٹ کاٹا جاتا ہے. کہیں ہے مرغی؟ ولیمہ جب کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے بکرا کاٹو، دمبا کاٹو، گائے کاٹو، اونٹ کاٹو. مرغی ہے ولیمے میں؟ نہیں ہے. عقیقے میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو، دمبا کاٹو، گائے کاٹو، اونٹ کاٹو. کہیں ہے کہ 10 مرغیاں کاٹ دو تو ایک بچے کا عقیقہ ہو جائے گا، مچھلی کھاؤ؟ نا 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 نا. دنیا میں اللہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ گائے کے. کیوں؟ پروٹین سے بھرپور ہے، فل آف پروٹین. پروٹوکول دے رہا ہے کیونکہ گائے کھاؤ گے، بکرا کھاؤ گے، تمہارے اندر پاور آئے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال، مضبوط فوج بناؤ گے. مرغیاں کھانے والے بارڈر پہ نہیں لڑ سکتے. مچھلی کھانے والے بول تو چپ ہو گئے. مچھلی کھانے والا بارڈر پہ لڑنے کے لیے دمبے کھانا ضروری، جیسے افغانیوں نے کھائے اور لڑکے نکال دیا. کیوں؟ قوت غضبیہ پیدا ہوتی ہے انسان میں، قوت غضبیہ. تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ قوت غضبیہ ظالم کے خلاف استعمال کرو. یہ چکن سے پیدا، یہ ریڈ میٹ میں ہے. یہ جنت میں لڑائی بڑائی ہے نہیں، کوئی جہاد ہے نہیں، کوئی پنگے بازی ہے نہیں کہ گائے کھا کے جبڑا پھاڑ دوں آگے کا. کیوں پھاڑ رہا ہے بھائی؟ اس نے کیا کھلاڑا تیرا؟ تو اللہ کیا کھلائیں گے؟ چکن، پرندوں کا گوشت. صحیح ہے نا؟ اللہ کہیں گے یہ کھاؤ. یہاں لڑائی بڑائی نہیں. دنیا میں اگر چکن پہ سیٹ ہو گئے نا اور فارمی چکن پہ سیٹ ہو گئے، فارمی چکن جیسے فارمی چکن کو آپ اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکو، پولیس بھی دوبارہ اس کو نہیں اٹھا سکتی. اور دیسی مرغیاں میں نے پالی نہیں کبھی، آگے دیکھو رات کو کوئی چھت پہ چڑھی ہوئی ہوگی، کوئی ادھر چڑھی ہوئی ہوگی، کوئی ادھر، جہاں جگہ مل رہی ہوتی ہے. میں صبح جب پنجرا کھولتا ہوں نا، ریس لگانے کے لیے چوزے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، رات بھر دبک کے سوتے ہیں، صبح فجر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہوئے ہوں گے نا، پنجرا کھولے گا. بالکل یہ اسٹائل ہوتا ہے ان کا، دیسی چوزوں کا، فارمیوں کا نہیں ہوتا. یہ جیسے ہی پنجرا کھولو بھاگتے ہوئے بھاگتے ہیں ایسے جیسے اسکول سے چھٹی ہو گئی بچوں کی. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا یار یہ دیسی چیز دیسی ہوتی ہے. میں نے فینسی مرغیاں بھی رکھی، 2 مر چکی ہیں اب تک، تیسرے کا جنازہ ہونے والا ہے.
ایک کو کیا ہوا, ایک مرغی کو تھوڑا سا سانس وانس آنا شروع ہوا, یوں یوں گرمی زیادہ لگ گئی, پتہ نہیں کیا ہوا اس کو, حالانکہ مہنگی بھی تھی, فینسی تھی, منہ کھول رہی ہے, بند کر رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ ہانپ رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس دارے فانی سے پھر ایک اور فینسی مرغی بیمار ہوئی, اس کا بھی انا للہ. دیسی چوزا کو وہی بیماری ہوئی. میں نے کہا اس کو کاٹ دیں, یہ وہ بھی, اب یہ بھی مرے گا, وہی اسی طرح سانس لے رہے, بالکل وہی کنڈیشن. میں نے کہا اب یہ بھی انا للہ. ہم نے کہا تجربہ کر لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا میں نے رکھ دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی, مر جا تو اپنی ذمہ داری پہ مر. 2 دن کے بعد خودکتا پھر رہا ہے. کوئی دوا نہیں کھلائی, کوئی علاج نہیں کیا. میں نے کہا یہ فرق ہے دیسی میں اور فارمی. ایسا خودکتا پھر رہا ہے. 2 دن کے بعد پھر میں پہلے تو پڑا ہوا تھا نا, یوں بالکل ٹیڑھی گردن ہو گئی, الٹا ہو رہا ہے. میں نے کھانا پانی رکھ دیا. میں نے کہا تو اتنا سا ہے, کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک چوزا ڈاکٹر کے پاس ریبو میں ڈال کے لے گیا تھا. اتنا سا چوزا تھا, 4 گارڈ بیٹھے ہوئے پیچھے, کلاشن کوفے لیے ہوئے, میرے بچے بھی ساتھ میں, اور چوزا اٹھایا کے نا. اب گارڈ تو میرے ساتھ ہے نا, لوگ سمجھ رہے اس چوزے کی حفاظت کے لیے. کلینک میں گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کوئی گھوڑا لے کر آیا یہ لوگ نا. چوزا ہم اٹھا کے لے کر آئے, لنگڑا تھا وہ, پیدائشی لنگڑا. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نے 500 روپے لیے, اور جو دوا دی اس کو جب کھلایا تو دوسرا ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی. 500 کا چوزا نہیں تھا, دوسری ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب نے بکری ہماری, پھر ہم بعد میں بکری لے کر گئے. جانوروں کے ڈاکٹر میں بڑا فراڈ ہے, حالانکہ اچھی بھلی کلینک ہے. یہ ابھی 2-3 ہفتے پرانا واقعہ ہے. تو ڈاکٹر نے بکری کو چیک کیا, بولا نہیں بھائی یہ اس کے نہیں, کنفرم نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں. 2 دن بعد 3 بچے دیے بکری نے. یار 3 بچے اس کے پیٹ میں 2 دن بعد نکلنے والے ہیں, تم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے کہا اب یہ چوزا دیسی اتنا سا, اس کو بھی میں لے کے جاؤں گا, 500 روپے لے لے گا, ٹیکا ٹھوک دے گا, پتہ نہیں. تو بھائی تو نے مرنا ہے, اپنی موت مر, انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 دن تک آڑا ترشا ہوتا رہا, اس کے بعد سیٹ ہو گیا. ایسا پھدکتا پھر رہا ہے, اچھلتا پھر رہا ہے. تو دیسی چوزوں پہ بیماری آتی ہے, فٹ فاٹ ہو جاتے ہیں. فینسی پہ تھوڑی سی آئی اور لیٹ گئے. تو ہمارا جو گارڈ ہے نا, وہ گاؤں سے آیا ہوا ہے, مجھے کہہ رہا تھا سب کو ٹیکے لگا دو ابھی ویکسین. میں نے کہا تم بتاؤ, تم گاؤں دیہات کے ہو نا, بٹل کا ہے, بٹل کا ہے کہاں کا ہے, بشام بٹاگرام کا ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہیں کتنے ٹیکے لگے ہیں. کہہ رہے ہمیں تو کوئی ٹیکا نہیں لگا. میں نے کہا پہاڑوں میں کھیلے کودے, مٹی میں بڑے ہو گئے نا, فٹ فاٹ, تو ان کو بھی مٹی میں کھیلنے.